کہ آج اور میں اس بات کو بڑی اہمیت بھی دیتی ہوں کہ پہلے سپیکرز میں مجھے موقع ملا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. ہم اس وقت حکومت کے ساتھ الائنس میں ہیں اور میں جو حکومتی کام ہے جو کہ ہمارا پچھلے دنوں میں انڈیا کے ساتھ ہماری وار تھی جو کہ ابھی بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ ہیں، اس کے لیے میں مبارکباد دوں گی حکومت کے ساتھ ساتھ اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ جو اس وقت بھی غیر ملکی دوروں پہ ہیں اور پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ ہم پہ پیش کر رہے ہیں اور اس کو اس طرح پریزنٹ انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت ہم لوگ بہت عزت کے ساتھ جو ہے اپنا سر اٹھا کے جی رہے ہیں کہ ہاں پاکستانی جو ہے قوم وہ اپنے جس وقت بھی ان کے کوئی چیلنج آتا ہے یا کوئی دشمن انہیں للکارتا ہے تو وہ ہر طریقے سے ہر محاذ پہ جس میں کہ ہماری افواج بھی شامل ہیں کہ وہ انہوں نے جس طرح اس کا مقابلہ کیا ہے تو اس کے لیے وہ قابل ستائش بھی ہیں. لیکن یہ جو بجٹ ہے اس پہ بات کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ میں ایک علاقے کی نمائندگی کرتی ہوں اور ویسے میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے 24 کروڑ عوام یا 25 کروڑ اب ہم پوری عوام کی نمائندگی میں کروں. بجٹ پہ دیکھیے بات کرنی جو ہے یا بحث کرنی وہ ضروری بھی ہوتی ہے لیکن اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. ہم لوگ ہمیشہ بولتے ہیں، میں آج اپنے جو ہمارے اپوزیشن کے ممبرز ہیں وہ یہ مت سمجھے کہ میں شاید ان پہ کوئی طنز کر رہی ہوں یا بات کر رہی ہوں. ہمارے اپوزیشن لیڈر نے تقریباً 4 گھنٹے بات کی ہے لیکن دیکھیے یہ وہی ہیں عمر ایوب صاحب جنہوں نے 2002 میں جب وہ تھے تو انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا. آج وہ اپوزیشن میں ہیں تو انہوں نے ادھر بات کی ہے کہ انہوں نے بجٹ میں جتنے بھی انہیں خامیاں نظر آ رہی تھی یا وہ تو اسی طرح ہے کہ لوگ ایک جگہ پہ نہیں ٹکتے، وہ کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر. وہی حال ہمارا بھی ہوتا ہے، کبھی ہم بھی حکومت میں ہوتے ہیں کبھی ہم حکومت میں نہیں ہوتے. لیکن یہ کہ بجٹ تو عوام کا ہوتا ہے نا تو اس پہ سب کا حق ہوتا ہے بات کرنے کا. تو میں اس وقت میں چند جو مین جو ہے جو بنیادی جو حقائق ہیں اور بنیادی جو مسئلے ہیں ہمارے عوام کے میں ان کو ہائی لائٹ کروں گی. سب سے پہلے میں زراعت پہ بات کروں گی کہ زرعی ملک ہونے کے حوالے سے کہ ہم پچھلے دنوں میں بھی میں کچھ سال پہلے جب انڈیا سے تعلقات ہمارے اچھے تھے تو اس وقت جب وہاں سے پیاز اور ٹماٹر آتے تھے تو میرا سر شرم سے جھک جاتا تھا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم ان سے یہ چیزیں منگواتے ہیں. لیکن ابھی حالات یہ ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ذمہ داروں کو کمزور کر دیا ہے کہ ذمہ دار بڑا تو جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ سنبھل جائے لیکن ہمارے جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کی اتنی بری حالت ہے کہ بجلی ان کو نہیں ملتی، ہر طرح سے پانی کی وہ جہاں پہ نہریں نہیں ہیں اس کا شکار ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو گندم جو فصل ہماری اچھی خاصی پیدا ہوئی ہم نے ان سے فصل ہی نہیں لی گورنمنٹ نے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم آج وزیر اعظم کا پروگرام ہے کہ چائنا سے وہ زرعی جو ہے گریجویٹس جو ہیں وہ 1000 کی ٹریننگ دلا رہے ہیں کہ ہمارے آئندہ جدید طرز پہ زراعت کو جایا جائے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آیا ان فصلوں کا جو کہ پاکستان میں پیدا ہونے کے بعد پیداوار ہوتی ہے ان کا کون جو ذمہ دار ہے کہ یہ گریجویٹس تو آ جائیں گے نئی ٹیکنیکس بھی دے دیں گے لیکن اگر آپ ذمہ دار سے فصل ہی نہیں خریدیں گے تو وہ تو بن موت ہی مر جاتا ہے. تو اس لیے میں ان چیزوں کو ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. ہم الائنس میں ہیں لیکن ہمارے ساتھ حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو کاشتکاروں کو اس طرح مت کریں کہ ذمہ دار ہمارے جو ہے وہ بالکل کمزور ہو گئے ہیں اور میں سارا دن لوگوں سے ملتی ہوں جس کے کہ میں ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی. دوسرا جو ہے میں اس پہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ایک اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے کہ سولر سسٹم ہمارے بہت سارے لوگ جو کہ استعداد بھی نہیں رکھتے لیکن انہوں نے یہ سولر سسٹم کسی بھی طریقے سے کسی نے 4 پلیٹ کسی نے 6 پلیٹس وہ لگوائی کہ ہم اس میں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے اسپیشلی یہ ذمہ دار اور وہ جو چھوٹے شہروں کے ہے ہمارے گھر جن میں کہ لوگوں کو بجلی نہیں ملتی ہے اور وہ اپنی ضروریات زندگی سے بہت پریشان ہوتے ہیں. تو آج اب دیکھیں کہ ہم نے 18% سولر پہ جو ٹیکس لگا دیا ہے تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہ عوام کی سہولت کی چیز ہے اور اس پہ اتنا زیادہ ٹیکس جو ہے وہ کسی صورت بھی صحیح نہیں ہے.
ایجوکیشن جو بیسک چیزیں ہیں اس میں ایجوکیشن آتی ہے. ایجوکیشن کا یہ ہے کہ ہمیں ایک نیشنل لیول پہ یونیفارم پالیسی بنانی چاہیے جو کہ تمام صوبے جو ہیں اس کے پابند بھی ہوں اور اس پہ عمل بھی کریں. ہم پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جا رہے ہیں جو ہماری پرائمری ایجوکیشن ہے, لیکن آپ اس پہ یہ دیکھیں کہ ادھر تو ہم پرائیویٹ پارٹنرشپ کر رہے ہیں, ادھر ہم دانش اسکول 11 بنا رہے ہیں, جبکہ یہ پہلے بھی ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ دانش اسکول سسٹم اتنا نہیں چلا تھا. اب 11 دانش اسکولوں کے لیے 9 ارب سے زیادہ جو تقریباً 10 ارب ہی ہے وہ رکھا گیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا سسٹم ہے جو ایجوکیشن پرائمری کا ہے اس کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے, اس سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے جو کہ ایک سٹرکچر ہمارے پاس ہے. آلریڈی ہمارے پاس زمینیں ہیں, اسکولوں کے بنی ہوئی بلڈنگز ہیں, انہی کو ہم کریں تاکہ ہمارے جو کروڑوں اور لاکھوں لوگ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ اپنی بیسک تعلیم حاصل کر سکیں. اس کے بعد صحت کے حوالے سے بات کروں گی کہ صحت میں بھی جو ہے ہم نیشنل لیول پہ یہ جیسے کہ ہم کیپٹل کی بات کرتے ہیں لیکن صوبوں پہ اب دیکھیں اس وقت ہم شوگر کے جو مریض ہیں پاکستان میں نمبر 1 پہ ہم جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا پلان کرنا چاہیے کہ ہم ان بیماریوں سے جان چھڑائیں. ہم نئے پروجیکٹس بنا رہے ہیں, ضرور بنانے چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں. نئے ہاسپٹل بننے چاہیے, نئے ہیلتھ سیکٹر میں جو بھی ہم تجاویز دیں گے اور جو کچھ ہونا چاہیے نئے ضرور پروگرام آنے چاہیے. لیکن جو پرانے ہاسپٹلز ہیں اس میں جو مشینری خراب ہو جاتی ہے ان کا کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوتی. ہمارے لوگ ڈھولتے رہتے ہیں. کسی بھی آپ دیکھیں بیماری کے لیے ہارٹ کی لے لیں, اب کوئی بھی آپ دیکھیں کہ کینسر کے پیشنٹس ہیں, ہمارے شوگر کے پیشنٹس ہیں, معمولی سے ٹیسٹ اور اس کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. تو ہمیں جو ہمارا سٹرکچر ہے جس پہ ہم بیس کرتے ہیں پاکستانی لوگ, پاکستان کے جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں ان کو اپ گریڈ کریں, اس میں بھی کریں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں جو ہے وہ ضرور بنانی چاہیے. جتنی اگر اس وقت ہمارے پاس قرضوں کا بوجھ بہت ہے تو ہمیں پرانی ہی چیزوں کو بہتر بھی کرنا چاہیے اور نئے پروگرامز پہ تھوڑی سی توجہ کام کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں پی ایس ڈی بی کے وہ اکثر جو ہے لیپس ہو جاتے ہیں. ہمارے فنڈز کہ پروگرام پہلے پورا نہیں ہوتا اس سال کا, پچھلا بھی ابھی چل رہا ہوتا ہے, تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو لگے, لیکن میرا خیال ہے یہ بنیادی ضرورتوں پہ توجہ کرنی چاہیے. ہم ممبر ہیں, اپنے علاقے کی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, اور میں نیشنل اسمبلی کی ممبر ہونے کے ناطے سے یہ کہوں گی کہ ہمیں نیشنل لیول پہ نیشنل پالیسیز بنانی چاہیے جس پہ امپلیمنٹ پھر ہم صوبوں کی کوارڈینیشن کے ساتھ کریں. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. شکریہ جی. جمشید دستی صاحب. جی یہ مائک کھولیں لیڈر آف اپوزیشن کا. جی شکریہ جناب.